کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو اور گشتوں کے ذریعے لوگوں کو ان حلقوں میں لا کر جوڑو اور یہاں لا کر ایمان بالغیب سکھلاؤ، یہاں لا کر ایمان بالغیب سکھلاؤ۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، کیونکہ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ صحابہ پر گشت کرتے تھے انہیں ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے۔ میں وہی بات عرض کر رہا، ہمارا گشت صرف ملاقات کا عنوان بن کر رہ گیا، ہمارا گشت صرف ملاقات کا عنوان بن کر رہ گیا۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں گے صحابہ کرام کے معمول پر تو گشت ملے گا مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے، گشت ملے گا مسجد میں ایمان کے حلقوں پر جوڑنے کے لیے، یہاں جمع کر کے اللہ کا تعارف کرایا جائے، یہاں جمع کر کے اللہ کا تعارف کرایا جائے اور ایمان بالغیب یہاں سکھلایا جائے۔ اللہ کی توحید کو خوب بیان کرو مسجدوں میں، تاکہ دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکلے۔ یہ مستقل صحابہ کرام کا معمول ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، علم عمل کے لیے مقصود ہے، اس لیے علم سے فراغت ہوگی، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہ ہوگی۔ یہ ایک بنیادی کام ہے، اس لیے کہ جب ایمان کی صفات بیان کیا جائے گا، اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکلے گا تو عمل کی رغبت پیدا ہوگی۔ ہمیں اعمال سے مادی اسباب نے روکا ہوا ہے، اعمال سے مادی اسباب نے روکا ہوا ہے۔ ہم عمل کی طرف بلائیں شکلوں کے مقابلے میں، ہمارے کام کا مقصد ہے یقین شکلوں سے ہٹ کر اعمال کی طرف آئے، یقین شکلوں سے ہٹ کر اعمال کی طرف آئے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فرائض کی طرف دعوت دو تمام مادی نقشوں کے مقابلے میں، فرائض کی طرف بلاؤ تمام مادی شکلوں کے مقابلے میں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اسباب اور اعمال دونوں یقین میں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں یقین میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے ماحول میں لا کر سب سے اہم کام اللہ کا فریضہ ادا کروانا ہے۔ اللہ کا ایک مسلمان کو نماز کے فریضے پر لے آنا، اس کو ارتداد سے بچا لینا ہے، اس کو ارتداد سے بچا لینا ہے، کیونکہ امت کے ارتداد کا اصل سبب فرائض کا چھوڑ دینا ہے، فریضہ نماز کا چھوڑ دینا امت کی ارتداد کا سبب ہے۔ ہمارے گشت کا مقصد یہ ہے کسی طرح یہ مسلمان مسجد میں آ جائے اور اللہ کا فریضہ ادا کر لے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کام کا رخ اب بیان تقی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مسلمان سے اللہ کا فریضہ ادا کرانے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ اس کے کان میں دین کی بات ڈال کر ہی سوچتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کان میں بات ڈال دیں، پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ایسے ماحول میں لے آئیں کہ بات اس کے دل تک پہنچ جائے، بات اس کے دل تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امت کو اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ، مسجد کے ماحول میں لا کر ان سے نماز ادا کرواؤ، ان سے نماز ادا کرواؤ۔ خود بھی میرے دوستوں عزیزوں اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ دیکھو، یاد رکھو، سارے فتنے اور اختلافات جب پیدا ہوتے ہیں جب کام کرنے والوں کا اپنا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہو جاتا ہے، کام کرنے والوں کا اپنا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہو جاتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے۔ میرے یہ بات نہیں ہے کہ اہل دنیا کا نفس غالب ہوتا ہے، بلکہ اہل دین کا نفس تو اہل دنیا کے نفس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بے دینی سے تو، سنو غور سے، بے دین لوگوں کی بے دینی سے تو دنیا کا نقصان ہوگا، بے دین لوگوں کی بے دینی سے تو، میری بات توجہ سننی پڑے گی، بے دین لوگوں کی بے دینی سے تو دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن اہل دین کی بے دینی سے دین کا نقصان ہوگا، اہل دین کی بے دینی سے دین کا نقصان ہوگا، بے دین لوگوں کی بے دینی سے ان کی دنیا کا نقصان ہوگا، اہل دین کی بے دینی سے ان کی دین کا نقصان ہوگا، نفس غالب آ جائے گا،
نفس غالب آ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں اپنے نفس کو کچلو. نفس کو کچلو. نفس کے کچلنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ اور نفس کو کچلنے کا سب سے آسان راستہ وہ رات کا قیام اور تہجد ہے. وہ رات کا قیام اور تہجد ہے. جتنا رات کے قیام کا اہتمام زیادہ کرو گے اسی قدر نفس کو قابو میں رکھو گے. جتنا رات کے قیام کا اہتمام زیادہ کرو گے اسی قدر اعضاء کا استعمال اللہ کی چاہت پر آئے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو دو باتیں فرماتے تھے. اگر دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اگر دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ایک رات کا قیام اور دوسرا قرآن کی تلاوت. یہ دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ایک رات کا قیام, دوسرے قرآن کی تلاوت. اللہ مجھے معاف فرمائے, انہی دو کاموں کی ہمارے درمیان بہت کمی ہے. انہی دو کاموں کی بڑی کمی ہے. صحابہ کرام پر 1 سال تک تہجد فرض رہی. 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا کہ رات کا قیام بطور فرض صحابہ پڑھا کرتے تھے. رات کا قیام صحابہ بطور فرض ادا کرتے تھے. 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی کمی یہ ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو بگاڑے گی. کیونکہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جب اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست فرما دیتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ رات کے قیام کا اہتمام کرو اور تہجد کو لازم پکڑو. تہجد کو لازم پکڑو. اس لیے کہ اگر جتنے بھی اعمال کے فضائل ہیں ان اعمال کو ان فضائل کے دھیان کے ساتھ نہ کیا تو اجر بھی نہ ملے گا اور وعدے بھی پورے نہ ہوں گے. فضائل کی تعلیم کا مقصد وعدوں کا یقین بڑھانا ہے. وعدوں کا یقین بڑھانا یہ فضائل کی تعلیم کا مقصد ہے. وعدوں کا یقین بڑھانا. تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. دور صحابہ میں تعلیم کتاب پڑھ کر نہیں ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جو وعدے فرماتے وہ وعدے آپ براہ راست صحابہ سے کرتے. 2 قسمیں تھی تعلیم بیٹھنے والوں کی. 2 قسمیں تھی تعلیم بیٹھنے والوں کی. ایک یقین کرنے والے, ایک شک کرنے والے. شک کرنے والے تو تعلیم میں سن کر حالات دیکھتے تھے کہ حالات ان وعدوں کے پرانوں کے ہیں یا نہیں ہیں. اور ایمان والے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر وعدوں کو سنتے اور وہ ان وعدوں کا یقین کرتے اور حکم پورا کرتے. اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر وعدے فرماتے تھے جب مسلمان کے حالات انتہائی خراب ہوتے. آپ نے قیصر و کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کا وعدہ خندق کے موقع پر کیا. فاقہ, خوف, سردی, مسلمانوں کی قلت, ہر طرف سے مسلمان پریشان تھے. اس وقت آپ نے وعدہ کیا. صحابہ نے اللہ اکبر کہا. فرمایا قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا مجھے دکھلا دیا گیا. منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. یہ سارے وعدے دھوکہ ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. وعدے سب سنتے تھے, منافقین بھی اور مومنین بھی. ایمان والے کہتے تھے هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. منافقین کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. سارے وعدے دھوکہ ہیں. تعلیم میں دونوں ہوتے تھے. تعلیم میں دونوں ہوتے تھے. اس لیے میں نے عرض کیا ہماری تعلیم کا اصل مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. یہ تعلیم کا مقصد ہے. یہ تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کے دلوں میں تازہ کرنا. یہ تعلیم کا مقصد ہے. صبح شام تعلیم کے حلقوں میں
اس یقین سے بیٹھا کرو کہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے سنائے جا رہے ہیں. پڑھنے والا بھی ان وعدوں کو یقین کے ساتھ پڑھے، سننے والے بھی ان وعدوں کو یقین کے ساتھ سنیں. ورنہ ہمارے ماحول میں تعلیم ایک ایسی عادت اور پروگرام بن گیا ہے کہ یوں سوچتے ہیں کہ یہ تو عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اور عمل تو ہم کرتے ہی ہیں، پھر ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. تعلیم کا موضوع اور مقصد کام کرنے والوں کے درمیان وہ ان لوگوں کے لیے سمجھا جاتا ہے جو عمل نہیں کرتے، جو عمل نہیں کرتے. حالانکہ کبار صحابہ آپ کی تعلیم میں ہوتے، کبار صحابہ آپ کی تعلیم میں بیٹھتے اور وعدوں کو دھیان سے سنتے. میں یاد کر رہا کہ تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. صبح گئے اسباب کے ماحول میں، پھر آ کر بیٹھو تعلیم میں کہ نہیں اسباب سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، عمل پر پالتے ہیں. صبح شام اپنے یقین کو ساری دنیا کے مادی اسباب سے ہٹا کر اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانا، یہ تعلیم کا مقصد ہے. یہ تعلیم کا مقصد ہے. صبح دکان پر گئے، ظہر کی تعلیم میں آ کر بیٹھے، ان ساری شکلوں کی نفی کرنے کے لیے تعلیم میں بیٹھو جن شکلوں میں سے نکل کر آئے ہو. پھر تعلیم سے اٹھ کر شکلوں میں جاؤ تو وعدوں کو لے کر جاؤ، اسباب کے ماحول میں جا کر پھر نفی کرو کہ نہیں ہم اسباب سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، عمل پر پالتے ہیں. اس یقین کی تجدید کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، اس یقین کی تجدید کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں. یہ تھی اصل بات. اس لیے میرے دوستوں عزیزو، تعلیم کی کتابوں کا اہتمام کرو. منتخب احادیث کا اصل مقصد ان دعوت کی 6 صفات، دعوت کی 6 صفات، ان صفات کی حقیقت کو زندہ کرنا، یہ منتخب کا مقصد ہے، تاکہ یہ 6 نمبر کوئی رسم بن کر نہ رہ جائیں. یہ 6 نمبر تو اگر تم غور کرو گے تو ہر نمبر ایک فریضہ ہے، ہر نمبر ایک فریضہ ہے. جی ہاں، ایمان فرض ہے، نماز فرض ہے، علم فرض ہے، علم فرض ہے، اللہ کو یاد رکھنا فرض ہے، اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، اخلاص فرض ہے، اخلاص فرض ہے، کیونکہ ریا شرک ہے. جس طرح ایمان فرض ہے، اخلاص بھی فرض عین ہے، اخلاص بھی فرض عین ہے، علم بھی فرض عین ہے، ایمان اور نماز بھی فرض عین ہے، حقوق ادا کرنا بھی فرض عین ہے. اور پوری کی پوری امت دین کی حفاظت کرے اور پوری کی پوری امت ایک امتی کے دین کا فکر کرے، یہ اس امت کا اجتماعی فریضہ ہے. اس امت کا اجتماعی فریضہ ہے، اس امت کا یہ اجتماعی فریضہ ہے. لوگ فرض کفایہ سمجھ کر چھوڑے ہوئے ہیں، حالانکہ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ اتنے لوگ اس کام کو کریں کہ جو ساری امت کے لیے کافی ہو جاوے، ساری امت کے لیے کافی ہو جاوے. اس طرح اندازہ کر لو کہ امت کا کتنا بڑا طبقہ دعوت پر قائم ہے. آیا یہ ساری امت مسلمہ یا امت غیر مسلمہ، کیا آیا ان سب کے کو دین پر لانے کے لیے یہ چھوٹا سا مجموعہ کافی ہو جائے گا؟ اگر ایک ایک کام کرنے والے کو ایک ایک فرد پر تقسیم کر دیا جاوے تو کیا یہ کافی ہو جائیں گے؟ کیا یہ کافی ہو جائیں گے؟ بے شمار امت کا طبقہ ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ سے بھی واقف نہیں ہے. بے شمار مسلمان ہیں جو کلمہ کا اخلاص تو کیا الفاظ سے بھی ناواقف ہیں. میں نے عرض کیا یہ تو بنیادی فرائض ہیں، یہ 6 نمبر تو بنیادی فرائض ہیں، یہ 6 نمبر تو بنیادی فرائض ہیں. اس لیے حضرت نے اس مقصد کے لیے یہ احادیث جمع کی تھی تاکہ امت ان صفات کا معیار کو سمجھے، ان صفات کے معیار کو سمجھے کہ یہ صفات کیا ہیں.
اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں تعلیم کے لیے دونوں کتابیں برابر ہیں، فضائل اعمال، ما فضائل صدقات اور منتخب احادیث، تاکہ تبلیغ کے 6 نمبر اور یہ 6 صفات ان کی حقیقت تک پہنچیں، ان کی حقیقت تک پہنچیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تعلیم میں یہ ترتیب، گھروں کے جو 5 اعمال بتائے جاتے ہیں یہ سارے اعمال اعمال صحابہ ہیں۔ گھروں میں قرآن کی تصحیح کے حلقے کا اہتمام کرو، گھروں میں قرآن کی تصحیح کے حلقے کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ صحابہ کا وہ عمل ہے جس سے صحابہ کو یعنی اس ماحول سے ہدایت ملا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہن کے گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے سے ہدایت ملی ہے۔ کسی بھی عمل کو یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی نئی بات ہے، ہم نئے ہیں کام پرانا ہے، ہم نئے ہیں کام پرانا ہے، یہ مت کہو ہم پرانے ہیں یہ کام نیا ہے۔ تم سارے کے سارے آپس میں جھگڑو گے، آپس میں جھگڑو گے، کیوں؟ جب تم میں سے ہر ایک کی نظر دوسرے کے تجربات پہ ہوگی نا، اور ہر ایک کی نظر اپنے تجربات پر ہوگی، میرے تجربے میں تو یہ بات نہیں ہے، میری نالج میری معلومات میں تو یہ بات نہیں ہے، تم سارے آپس میں جھگڑ رہے ہو کہ تم میں سے ہر ایک کی نظر اپنے تجربات پر ہے۔ اگر سارے کام کرنے والے صحابہ کی سیرت پر غور کریں تو سب جمع ہو جائیں، تو سب جمع ہو جائیں۔ اگر صحابہ کی سیرت نہیں دیکھو گے نا تو یوں کہو گے تبلیغ میں یہ کام نیا شروع ہو گیا۔ کیا کہو گے؟ تبلیغ میں یہ کام نیا شروع ہو گیا۔ ایک ایک چیز پر غور کرو، ایک ایک چیز پر غور کرو، صحابہ نے کیا کیا، ایک ایک چیز پر غور کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کی بہن کے گھر میں قرآن کی تصحیح کا اجتماعی حلقہ چل رہا تھا، قرآن کو صحیح کرنے کا اجتماعی حلقہ، قرآن کو صحیح کرنے کا اجتماعی حلقہ چل رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر میں داخل ہوئے، غصے میں بھرے ہوئے، مارا بہن کو، غصہ تو اترا، لہذا سمجھتے تھے اس ماحول کا اثر تھا کہ عمر گھر میں قرآن کے حلقے کے ماحول میں جا کر اسلام کے دشمن، آپ کے دشمن آپ کا اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے، مجھے لے چلو آپ کی خدمت میں، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ یہ اعمال صحابہ ہیں، ان سے اختلاف کرنا اعمال ہدایت سے اختلاف کرنا ہے، ان سے اختلاف کرنا بڑی محرومی کا سبب ہے، ان سے اختلاف کرنا بڑی محرومی کا سبب ہے۔ کسی بھی عمل کو یہ کہہ کر انکار نہ کر دو کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارا کام صحابہ کرام کے کام سے مختلف ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے، سیدھی بات ہے۔ تم ذہن سے سوچو گے یہ کام نیا ہے، کیوں کہ ہم نے نہیں سنا۔ امت کا ہماری سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کام کو سیرت سے پیش کرتے رہو کہ آیا ہمارا کام سیرت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، کام سیرت کے مطابق ہے یا نہیں۔ جو کام ہمارا سیرت کے خلاف ہے اسے چھوڑ دو، جو سیرت کے مطابق ہے اسے لے لو، کیونکہ حضرت بار بار فرماتے تھے کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا۔ یہ ہے فضائل کا، یہ ہے فضائل کی تعلیم۔ رہے مسائل علماء کی صحبت، علماء کی مجالس سے حاصل کرو، علماء ٹوکنے والے علماء کو اپنا محسن سمجھا کرو، معترض نہیں، علماء کو معترض نہ سمجھو، علماء کو محسن سمجھو۔ ان کا اعتراض درست ہے تو اپنی اصلاح کر لو، ان کا اعتراض غلط ہے تو صبر کر لو، اعتراض غلط ہے تو صبر کر لو اور ان کو مطمئن کرو۔ اعتراض غلط کر رہے ہیں تو صبر کرو اور ان کو مطمئن کرو، اعتراض صحیح ہے تو اپنی اصلاح کرو اور ان کو اپنا محسن سمجھو، ان کو اپنا محسن سمجھو، علماء کو اپنا محسن سمجھو۔ ان کے اعتراض پر صحیح اعتراض ہے تو صبر کرو، جو اپنی اصلاح کر لو، اعتراض غلط ہے تو صبر کر لو، کیونکہ آدمی کو
صبر سے بھی تربیت ملتی ہے. صبر تو تربیت کا بڑا ذریعہ ہے. صبر کرنا تربیت کا بڑا ذریعہ ہے. صبر کرنا تربیت کا بڑا ذریعہ ہے. اوہو، اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو تربیت فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے صبر کی وجہ سے فرماتے ہیں. یتیم کا کفیل اللہ ہوتا ہے. یتیم کا کفیل اللہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی یتیم کی نصرت کی تربیت براہ راست فرماتے ہیں اس کے صبر کی وجہ سے، کیونکہ صبر وہ کرتا ہے جس کو کوئی سہارا نہیں ملتا. صبر کون کرتا ہے؟ جی ہاں، صابر کہتے ہیں اس کا کوئی سہارا، جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کو صابر کہتے ہیں. یہ اصل بات ہے. صبر کی حقیقت ہی یہی ہے کہ آدمی بے سہارا ہو کر حکم پر چلے، وہ ہے صابر. اس کو صابر کہتے ہیں. جو بے سہارا ہو کر حکم پر چلے اس کو صابر کہتے ہیں. تو صبر سے بھی تربیت ہوتی ہے. جو میں نے عرض کیا کہ علم علماء کی مجالس سے حاصل کرو اور علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو اور علم علماء کی صحبت سے لو. یہ بات یاد رکھو، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں اسلام کی حفاظت ہے.